حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت، آپ نے اپنی خلافت میں بہت خدمتیں کی ہے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک مرتبہ میں تھا، ہم اس طرح باہر نکلے، ایک اونچی مقام پر ہم پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ ایک دور پہاڑی پر راستے میں روشنی نظر آ رہی تھی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جاتے ہیں، یہ قافلے والے شاید کوئی آئے ہوئے ہیں اور ان کا جو ہے الاحوال پوچھ لیتے ہیں۔ ابھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی طرف، میں بھی ان کے ساتھ روانہ ہوئے، ہم دونوں جب ہم پہنچے وہاں پر تو آگ جل رہی تھی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً سلام کر دیا، اے روشنی والو السلام علیکم ورحمت اللہ۔ یہ پسند نہیں کہ اے آگ والو، بلکہ یہ بات ڈائریکٹ کہہ دی، السلام علیکم ورحمت اللہ، اے روشنی والو۔ تو انہوں نے جواب دیا وعلیکم السلام۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قریب آنا جو ہے چاہا، اجازت طلب کیا، تو اس عورت نے جواب دیا کہ اگر بلائی کے ارادے سے آئے ہیں تو آ جائیں قریب۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا ہوا؟ کہا بس سردی میں جو ہے ادھر روکے ہوئے ہیں ہم، اور پاس میں ہنڈیاں جو ہے وہ آگ پر رکھی ہوئی تھی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، فرمایا کہ اس ہنڈی میں کیا پک رہا ہے؟ تو اس عورت نے کہا یہ چھوٹے بچے ہیں میرے پاس، اور کھانے پینے کے کچھ اشیاء ہمارے پاس کوئی بھی نہیں ہے، تو یہ ہنڈیاں خالی ہیں، لیکن اس میں نے پانی ڈالا ہے، صرف وہ پانی پک رہا ہے، اور ان بچوں کو بہلانے کے لیے انتظار کروا رہی ہوں اس بچوں کا کہ یہ بچے تاکہ سو جائے، اور ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے کہ میں ان کو کھلاؤں۔ اور بہرحال حضرت عمر کا اور میرا فیصلہ اللہ تعالیٰ ہی کرے گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا عمر کو کیا خبر کہ آپ پر یہ حالت گزر رہی ہے؟ تو اس نے کہا کہ وہ ہمارا حکمران ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادھر اسلم سے کہا کہ آ جاؤ جاتے ہیں۔ جب آئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آٹے کی تھیلی لے لی اور ساتھ کچھ اور سامان وغیرہ لے لیا۔ جب یہ چیزیں لے لی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا کہ اسلم یہ میرے کندھے پر رکھو۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں خود اٹھا لیتا ہوں آپ کے ساتھ، آپ امیر المؤمنین ہیں اور آپ یہ چیزیں اٹھائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا قیامت کے دن آپ میرا بوجھ اٹھاؤ گے؟ بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ چیزیں خود اٹھائی اور وہاں پر پہنچے۔ جب پہنچے تو وہ اس عورت کو دے دیا اور ان سے پکوایا، بچوں کو کھلا کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتظار کرتے رہے، یہاں تک کہ وہ بچے خوش ہوئے اور وہ سونے لگے۔ حضرت اسلم کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں نے پوچھا کہ آپ نے اتنا انتظار کیوں کیا؟ فرمایا کہ جب میں پہلی مرتبہ آیا تو یہ بچے رو رہے تھے، اور میں نے کہا میرے جی نے یہ چاہا کہ اب یہ بچے جب تک خوش نہ ہوئے تو میں نہیں جاؤں گا۔ آج دیکھتے ہیں کہ ہمارے حکمران کیا کرتے ہیں، آج ہمارے حکمران کس کام میں لگے ہیں، اپنے مفاد کے لیے لگے ہوئے، غریب کا کچھ خیال نہیں، تو ان کے ذمہ دار کون ہوگا؟ دیکھو ہمارے حکمران اپنے لیے بہت سے عمدہ چیزیں پسند کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر روزے رکھ لیا کرتے تھے۔ تو 18 ہجری کو قحط کا زمانہ تھا، جس کو عام الرماد، یعنی اس سال کو رماد والا کہا جاتا ہے، یعنی اس سال میں جو ہے زمین پر بالکل گرد و غبار اور دھول تھی ایک قسم کی، قحط کا زمانہ تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کثرت سے روزے رکھتے تھے۔
تو ان کے لیے افطاری کے وقت روٹی کے ساتھ زیتون کا تیل لایا جاتا تھا، تو آپ ان کے ساتھ جو ہے ان چیزوں کے ساتھ افطاری کر لیتے۔ ایک مرتبہ یعنی قربانی کے دن بھی قریب آ گئے، لوگوں نے قربانیاں کر دی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے عمدہ گوشت قربانی میں سے نکال کر، یعنی یہ کلیجہ اور اونٹ کے کوہان کا گوشت، عمدہ گوشت حضرت عمر کے سامنے پیش کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب رکھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا یہ قربانی کے عمدہ گوشت میں سے جو ہے آپ کے لیے لائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دم جلال میں آئے، فرمانے لگے اس کو اٹھا دو میرے سامنے سے، ہٹاؤ اس کو، اور حکمران اچھی چیز کا ہے اور غریب گٹھیا چیز کا ہے، یہ مجھے منظور نہیں، یہ کیسے حکمرانی ہوگی؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جو وظیفہ مقرر تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ وظیفہ بھی 3 دن سے گھر میں نہیں دیا تھا، پھر اپنے غلام سے کہا کہ جاؤ یہ وظیفہ اٹھا کر میرے گھر والوں کو دے دو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عمدہ چیز کو پسند نہیں کیا، اس لیے کہ عوام گٹھیا چیز کا ہے اور ہم عمدہ چیز کا ہے، تو کیسی بات ہوگی؟ تو دیکھا جائے آج کون سے لوگ عمدہ چیز کھاتے ہیں، دیکھو یہ غریبوں پر کتنا ظلم ہو رہا ہے، اس کا جواب دے کون ہوگا قیامت کے دن؟ یہ جو لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں ان کا ذمہ دار قیامت کا دن کون ہوگا؟ جو لوگ یہاں پر پریشانیاں مصیبتوں میں گرفتار ہیں، بددعائیں دے رہے ہیں، تو ان کے بددعاؤں کا ذمہ دار قیامت کا دن کون ہوگا؟ گزارش ہے کہ کوئی بھی آدمی اپنے سے نچلے طبقے والے کو برا مت سمجھو، اس کے ساتھ جتنا کر سکتے ہو آسانی کرو۔